السلام علیکم۔ ایک جگہ پر مسلمان اور ایک یہودی اکٹھے رہتے تھے۔ مسلمان یہودی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہتا تھا، اس سے بڑا اچھا برتاؤ کرتا تھا، لیکن یہودی مسلمان سے حسد کرتا تھا، کیونکہ اس کی زبان پر ہمیشہ درود و شریف رہتا اور وہ جس سے بھی ملاقات کرتا اس کو درود و شریف پڑھنے کی دعوت دیتا اور کہتا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا اور اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ وہ یہودی بڑا تنگ تھا اور ایک دن تنگ آ کر اس نے سازش رچی۔ وہ سونار کے پاس گیا، اس کو جا کر کہنے لگا، سونار بھائی ایک ایسی انگوٹھی بنا دو جو کسی نے پہلے پہنی نہ ہو، جو اس کا ڈیزائن ایسا بنانا، اس کا ڈیزائن بالکل اس طرح کا بنانا، وہ ڈیزائن کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو۔ وہ سونار سے انگوٹھی لے کر آیا اور مسلمان بھائی کو دی اور کہنے لگا، بھائی اس کو اپنے پاس میری امانت کے طور پر رکھ لو، میں کچھ شہر سے کہیں باہر کام پر جا رہا ہوں، واپس آ کر آپ سے اپنی امانت کو واپس لے لوں گا۔ مسلمان بڑا ایماندار شخص تھا، اس نے کہا آپ پریشانی نہ لیں، آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی جائے گی، میں اس کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لوں گا، آپ جب سفر سے واپس آئیں گے یہ انگوٹھی آپ کو واپس کر دی جائے گی۔ لیکن وہ یہودی اس کا مسلمان کا پیچھا کر رہا تھا، اس کے گھر میں جاسوسی کر رہا تھا۔ مسلمان بھائی نے اس انگوٹھی کو جہاں پر رکھا، وہ یہودی رات کے پہر میں آیا اور وہ انگوٹھی اٹھا کر لے گیا اور دریا میں پھینک دی۔ اور جیسے اس نے دریا میں پھینکی اور کہنے لگا، اب دیکھتا ہوں کہ تمہارا وہ درود شریف تجھے کتنی طاقت اور تیری کتنی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے، تیری زبان سے میں یہ بالکل کلمات ختم کروا دوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ وہ یہودی یہ کام کر کے سفر پر چلا گیا اور کچھ دن بعد واپس آیا، اور جب واپس اس کے گھر میں آیا تو مسلمان نے دیکھا وہ یہودی بھائی واپس آ گیا ہے، اب میں اس کی امانت اس کو واپس کر دوں گا۔ لیکن پہلے مسلمان بھائی نے کہا، بیٹھو میرے پاس کچھ کھانا تناول کر لو، ابھی دریا سے تازہ ایک دم مچھلی پکڑ کر لایا ہوں، وہ میری بیگم پکانے لگی ہے، آپ کھا کر جانا۔ ابھی اتنی ہی دیر تھی کہ بیوی نے جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا اس کی چیخ نکل گئی۔ جوہر بھاگ کر کچن میں گیا اور دیکھا، اور بیوی کہنے لگی، جناب اعلیٰ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو ہمارے پڑوسی یہودی بھائی نے ہمیں دی تھی امانت کے طور پر۔ وہ مسلمان بھاگتا ہوا اسی جگہ پر پہنچا جس جگہ پر اس نے انگوٹھی رکھی تھی، لیکن انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے میرے اللہ تیری عظمت کو سلام، تو ہمیشہ مسلمان اور ایماندار شخص کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ مسلمان انگوٹھی پکڑ کر لاتا ہے اور اس یہودی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے، یہ لو بھائی اپنی امانت رکھ لو۔ وہ یہودی کہنے لگا، یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگا، یہ میرے اللہ نے حفاظت فرما کر میرے پاس واپس لوٹا دی ہے۔ یہودی بڑا پریشان ہوا اور آسمان کی طرف منہ کر کے گڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا، مسلمان بھائی مجھے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا دو، مجھے غسل خانہ بتاؤ، میں غسل کر کے مسلمان ہو جاؤں۔ کلمہ طیبہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ اور پھر اس یہودی نے سارا ماجرا سنایا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، لیکن مسلمان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ہدایت کے راستے پر آنا تھا اور تم ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و شریف پڑھنے کی طاقت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و شریف پڑھنے کا یہ عمل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہودی کہنے لگا، بالکل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے بلند ہے، وہ آخری زمان نبی ہے۔ وہ پھر مسلمان کہنے لگا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا رب بھی درود پڑھتا ہے، میرے رب کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، میرے رب نے فرمایا میرے بندو تم بھی درود پڑھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے یہ اس قابل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اس کی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و شریف پڑھیں۔ اللہ پاک ہمارے
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن ہماری سفارش کروائیں۔ میرے اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔